السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ حمد و ستائش اسی کے لیے، درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے اصحاب پر۔ تحریک اسلامی کے قافلے کے عزیز ساتھیوں، قابل احترام بہنوں، سورہ فصلت سے 3 آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تحریک اسلامی کا طریقہ کار یہ عنوان ہے، اس پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشگزار کرنی ہیں۔ تحریک اسلامی کا پس منظر آپ نے سماعت کیا، نظم العین سے آپ واقف ہوئے صبح میں، اور پھر ابھی آپ نے بڑے تفصیلی انداز میں عقیدے کے تعلق سے بہت ہی مفصل اور منظم گفتگو سماعت کی۔ ان 3 آیت کے انتخاب کی وجہ یہی ہے کہ میری پوری گفتگو کا نچوڑ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ وہ تحریک جو آفاقی تحریک ہے، وہ تحریک جس کو ہم کہتے ہیں کہ انبیائی تحریک ہے۔ یہ لفظ تحریک بار بار ہماری گفتگو میں آ رہا ہے صبح سے، اور آگے بھی آئے گا، اور عقیدے کے حوالے سے بھی فاضل مقرر نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ تحریک اسلامی کا عقیدہ، اس تحریک کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دراصل اس پورے کرۂ ارض پر، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جو اجتماعیتیں، جو جماعتیں دین اسلام کے غلبے کے لیے اور دین اسلام کی دعوت اور اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہی ہیں، ان تمام جماعتوں کو، ان اجتماعیتوں کو تحریک کہا جاتا ہے۔ تحریک حرکت سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل پیہم اپنے کاز کی طرف جو ہے وہ جد و جہد کرتی رہے، رواں دوا رہے، اور انجماد نہ ہو، اسٹیگننٹ نہ ہو وہ، اور مستقل اپنے نظم العین کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند یا تحریک اسلامی ہند کا جو نظم العین ہے وہ دراصل اقامت دین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، جو عند اللہ واحد محبوب مطلوب دین ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پسند فرمایا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو دین اسلام کو پسند کرنے سے مراد ہماری صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو پسند کیا گیا اور بس خلافت راشدہ کے زمانے ہی میں یہ قائم رہا، اس کو قائم رکھنے کی کوششیں کی گئیں، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے، اس دور کے لیے بھی، بعد کے ادوار کے لیے بھی، اس دور کے لیے بھی، اور جب تک دنیا قائم ہے یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سارے انسانوں کے لیے پسندیدہ دین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکماً بھی کہا کہ اسی دین پر تم کو چلنا چاہیے اگر تم دنیاوی اور اخروی کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ بات عقیدے کے حوالے سے سنی کہ یہ مکمل نظام حیات ہے۔ دین کا مطلب کچھ ریچولز کا، کچھ مراسم عبودیت کا کچھ کام کر لینا نہیں ہے، بلکہ دین کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکمل سسٹم، وے آف لائف ہو جس پر سارے انسان عمل کرے اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور سرخر ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو تحریک اسلامی کے حوالے سے یہ ہمارا ماننا ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ جہاں جہاں بھی دنیا کے اندر تحریکات اسلامی کام کر رہی ہیں، خود بر صغیر کے اندر اگر آپ
ہمارا ملک لے لیں، پڑوسیوں کو لے لیں، یا پھر جزیرہ عرب کو لے لیں، یا پھر کہیں اور لے لیں، جہاں بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں وہ سب تحریک اسلامی کا حصہ ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ ان کے حالات اور مخصوص جغرافیائی حدود اور ان کی ضروریات کے اعتبار سے ان کی پالیسیز ہیں، پروگرامز ہیں، ان کے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کاسٹ تو ایک ہی ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم سب تمام کارکنان جماعت کو یہ جان لینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، جب ہم جزیرہ عرب کی بات کرتے ہیں، یا جب ہم کسی اور ملک کی یا کسی اور مقام کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر اسپیسیفک اسلامی کاز کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ یہی بات ہمیں بتائی گئی کہ ہم ایک یونیورسل شہری ہیں اور ہمیں ایک یونیورسل شہری بن کر سوچنا پڑے گا۔ تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ تھنک گلوبلی اور ایکٹ لوکلی۔ آپ پوری دنیا کے ہیں، اور لیکن چونکہ آپ ایک مخصوص جغرافیائی حدود میں رہتے ہیں اور وہاں کے کچھ تقاضے ہیں، وہاں کے کچھ قوانین ہیں، وہاں کے تہذیبی کلچرل کے اعتبار سے، وہاں کے ملک کے قوانین کے اعتبار سے کچھ پابندیاں ہیں جن میں آپ کو رہتے ہوئے کام وہی کرنا ہے جو آپ کو اس راستے کی طرف لے جائے، اور آپ کا نصب العلم وہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت نے آپ کو دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ان آیات پر اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو پہلی چیز سمجھنی چاہیے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا بھر کے اندر بھات کی آوازیں ہیں، بولنے والے لوگ ہیں، ان کے بولنے کے طریقے مختلف ہیں، لیکن سب سے محبوب اور مطلوب طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ نے سرٹیفائڈ کیا ان لوگوں کو جن کا قول حسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو آپ بلاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی ہند کا، تحریک اسلامی کا جو پہلا کام اس ملک کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، دعوت دین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے۔ پھر یہ بھی کہنا کہ ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اپنے ایکٹ کے ذریعے سے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ صالح لوگ ہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ کی بات کو لوگ سنیں، انسانی معاشرہ آپ پر توجہ دے، آپ کو ریسپیکٹ دے، آپ کی بات میں وزن ہو۔ یہ عمل صالح کے ذریعے سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اننی من المسلمین، اور جیسا کہ بات کہی گئی کہ آپ نہ صرف یہ کہ ایمان کا زبانی دعویٰ کریں گے بلکہ عملاً اور قولاً بھی، اور جو ہے آپ کے دل میں بھی جو ہے ایمان راسخ ہونا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی ان آیت مبارکہ میں بتائی گئی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہیں۔ دونوں کو جب دیکھا جائے گا فطرت انسانی کے معیار پر رکھ کر، تو فطرت انسانی کہے گی کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ غلط چیز ہے۔ فطرت اندر سے جواب دے گی کہ آپ بد اخلاقی کا جواب حسن اخلاقی سے جب دیں گے، تشدد کا جواب صبر سے دیں گے، تو فطرت انسانی کہے گی کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے اور ان کے درمیان میں جو بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے رفع کرو۔ دنیا کا کوئی نظریہ بھی آپ اگر اس دین اسلام کو چھوڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ تعلیم نہیں دے گا کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہو اور آپ ہے کہ اس کے تعلق سے جو ہے خوشگمان ہیں، اس کی کامیابی چاہتے ہیں، اس کے خیرخواہ ہیں، اس کی خیرخواہی چاہتے ہیں، اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ آپ کی زندگی کے درپے آزار ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی لنچنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے املاک کو لوٹنا چاہتے ہیں، آپ کو برباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جیتے رہیں، آپ صحت مند رہیں، آپ زندہ رہیں، آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں، ہم آپ کے مسائل کے حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، آپ کی جو ہے آپ کا تعاون کریں گے، اور آپ کے لیے ہم نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ آپ کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی بدگمانی نہیں ہے، ہم آپ کے سچے خیرخواہ ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، انبیاء کرام کی زندگیوں میں یہی ایک چیز اتنی کوٹ کوٹ کر آپ کو نظر آئے گی۔ تمام سیرتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب قوم ان کے در پہ آزار ہوئی تو وہ قوم کی
کے تعلق سے جو ہے بدزن بدگمان دشمن نہیں ہوئے ان کے، بلکہ خیرخواہی سے جو ہے ان کے ساتھ معاملات کی۔ تحریک اسلامی کے افراد جو اس ملک کے اندر خصوصاً ہندوستان کی موجودہ صورتحال کے اندر کام کر رہے ہیں، ادفاع باللتی ہی احسن کا طریقہ جو ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے بدلے میں جس چیز کی نوید سناتے ہیں، جس چیز کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں، وہ کیا ہے دیکھیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، اور تم دیکھو گے کہ جب تم دونوں کے درمیان میں عداوت ہو گئی تھی اور وہ تمہارے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ تمہارے ولی بن جائیں گے، تمہارے دوست بن جائیں گے۔ ان آیات کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو تمہیداً میں نے اس کا آغاز اس لیے کیا، یہ بات بتانا مقصود ہے کہ ہمارے طریقہ کار میں اور دیگر لوگوں کے طریقہ کار میں ایک نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، تحریک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ تحریک ایک انبیائی تحریک ہے، یہ تحریک ایک گلوبل تحریک ہے، یہ تحریک کسی وقتی اور حالات کے اعتبار سے کی وجہ سے وجود میں نہیں آئی ہے، اس کے رد کے طور پر نہیں ہے، اس کے ریاکشن کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک شروع ہی سے، جب سے انسانی تاریخ اس دنیا میں آپ کو ملتی ہے، اس تحریک کو برپا کیا گیا، انبیاء کے ذریعے سے اس کو جو ہے قائم کیا گیا، ان کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ اس قافل انسانیت کی راہ ہدایت کے لیے یہ لوگ متعین کیے گئے تھے، انبیاء کرام، ان کو بتایا گیا تھا کہ اس کام کو ان کو انجام دینا ہے۔ تو تحریک دراصل انبیائی تحریک ہے اور اس کا مشن بہت اعلیٰ عرفہ ہے اور بہت بلند ہے۔ تو جس قدر تحریک کی تاریخ ہے، اس کا نظم العین ہے اور مقصد ہے، اسی اعتبار سے اس کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے۔ میری گفتگو دراصل طریقہ کار پر ہے اور میں آپ کے سامنے اس طریقہ کار ہی پر جو ہے آگے جو ہے بات رکھوں گا۔ مقصد کو سمجھ لینے کے بعد، راستہ جان لینے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے اقامت دین، الٹیمیٹلی ہم تمام رفقا کو، مرد و خواتین کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس عظیم مقصد کے تحت گزرے، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اللہ کا دین کے غلبے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کا مقصد قطعی مسلمانوں کے غلبے کا نہیں ہے، قومی غلبے کا نہیں ہے، لسانی برتری کا نہیں ہے، عصبیت نہیں پائی جاتی اسلام میں۔ اللہ کے دین کے غلبے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانیت جو بہرحال آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ اولاد آدم راہ راست پر آ جائے اور اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے۔ یہی غلبِ دین ہے، اور غلبِ دین کے لیے جو اساس کار ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ آپ وقتی طور پر جغرافیائی حدود میں بٹے ہونے کی وجہ سے ہر آدمی اپنے اعتبار سے طریقے کو تجویز کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار کی جو بنیادیں ہیں وہ یہی ہے، جہاں سے طریقہ کار ملا ہے، آپ کا طریقہ کار آپ کو کتاب و سنت سے ملا ہے، آپ کو نظم العین انبیاء اکرام کی زندگیوں سے ملا ہے، اور آپ کے رب نے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کہہ کر آپ کو کہا کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نظم العین کتاب اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ راستہ انبیائی راستہ ہے، تو اب لازم ہے کہ اس کا طریقہ کار بھی وہی ہونا چاہیے، اور طریقہ کار کے حصول کا ذریعہ بھی کتاب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا چاہیے۔ میں اور آپ، ہم جیسے لوگ طے نہیں کریں گے، یا بہت سارے لوگ جمع ہو کر طے نہیں کریں گے کہ راستہ کیا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ تحریک اسلامی کا طریقہ کار کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اور وہی ہونا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہوگا تو ناکام ہوگا، ناکامیابی حاصل ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں ناکام ہوں گے بلکہ اللہ کے پاس بھی رسوا ہو جائیں گے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ طریقہ کار میں دستور کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ جماعت کا اساس کار، اس کے فاؤنڈیشن میں جو چیزیں ہیں، وہ ایک چیز اللہ کی کتاب، دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب تیسری چیز ہمیں ملتی ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اور فقہ یہی ہے کہ جو ہے یہ دو جگہ اگر آپ کو کچھ چیزیں نہ ملے تو پھر آپ تیسری چیز کی طرف جائیں گے، اہل علم کی طرف جائیں گے،
اہل دانش کی طرف جائیں گے, کتاب و سنت کا جو علم رکھنے والے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے اس کو, اور وہ اسی وقت اور اسی حد تک قبول کی جائے گی جبکہ اس کا راز سے ٹکراؤ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ ہو. تو ثانوی حیثیت اس کی ہے, سیکنڈری حیثیت اس کی ہے کہ کتاب اللہ, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر یہ کہ وہ جو ان دونوں کو رکھ کر سامنے جو ہے حالات کے اعتبار سے, ضروریات کے اعتبار سے استنباط کرتے ہوئے آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو اس کو ہم فقہ کہتے ہیں, یہی چیز ہم دیکھتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں, پہلی کتاب اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور ثانوی درجے پہ وہ جو آپ کے فقہاء اور علماء کہتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں, آپ دیکھیے کہ طریقہ کار کی بنیادوں میں یہ چیز کو بھی رکھا گیا ہے کہ آپ کتاب و سنت کے اندر جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں, کتاب و سنت آپ کو کبھی بھی فساد فی الارض کی جو ہے ہدایت نہیں دیتی ہے, تفرقے کی ہدایت آپ کو نہیں دیتی ہے, طبقاتی کشمکش میں آپ کو نہیں ڈالتی ہے, عصبیت کی تعلیم آپ کو کتاب و سنت کبھی نہیں دیتی. کتاب و سنت آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ کو بندہ بن کر دنیا میں گزارنا ہے, زندگی گزارنا ہے, اور دیگر بندوں تک اللہ کے پیغام کو آپ کو پہنچانا ہے. کوئی پولیسنگ کر کے زبردستی جبرن کسی کو مسلمان بنانا نہیں. تو جو جبر سے کام نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا, پھر امن سے کام ہوگا. تو کتاب و سنت آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ آپ اپنے کام میں اخلاقی دیانتداری کا انتظام رکھیں, آپ کے مورالز, ایتھکس اتنے سالڈ ہوں گے کہ آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. آج بھی الحمدللہ دنیا بھر میں جتنی تحریکات اسلامی کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, میڈیا اور مختلف ذرائع سے ان کی شبیہ کو, ان کے امیج کو بگاڑنے کی ضرور کوششیں ہوتی ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جماعت کے لوگ, یہ تحریک کے لوگ بد اخلاق ہیں, یہ فساد فی الارض رونما کرتے ہیں, یہ طبقاتی کشمکش جو ہے لوگوں میں ڈالتے ہیں, یہ عصبیت کی تعلیم دیتے ہیں, یہ کوئی نہیں کہتا. ہندوستان کی ضمناً ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ہماری پوری تاریخ کے اندر ہندوستان کی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بار حکومتوں نے کوشش کی کہ جو ہے پابندی لگائی جائیں, لگائی بھی گئی, لوگوں پر الزامات لگائے گئے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یو پی کی اسمبلی میں اس وقت کے وہاں کے ایک وزیر نے جب سوال کیا گیا کہ صاحب جماعت اسلامی پر آپ پابندی لگا رہے ہیں, پابندی لگانے کی وجوہات بتائیے اور کوئی ایک ایسا واقعہ, انسیڈنٹ بتا دیجئے جہاں پر جماعت نے کوئی ملکی قوانین کے خلاف کوئی کام کیا ہو. تو فاضل جو وزیر تھے اس وقت کے یو پی اسمبلی کے, وہ کافی دیر تک خاموش رہے اور سوچ کر کہا کہ ایک واقعہ بھی میں نہیں بتا سکتا. تحریک اسلامی کی پوری تاریخ میں ہندوستان کی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, ثابت نہیں کر سکتا کہ جماعت اسلامی کا کسی فرد نے بھی یہ کام کیا ہو کہ فساد فی الارض جس سے جو ہے رونما ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ پرامن روش ہوگا. یہی طریقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, انبیاء کا رہا ہے. کبھی انہوں نے انتشار, لوگوں کو بانٹنا, لوگوں کے اندر کشمکش پیدا کرنا, اپنے اہداف کے حصول کے لیے لوگوں کو لڑا دینا, یہ کام کبھی ہم نے نہیں کیا, کسی تحریک نے نہیں کیا, کسی نبی کی تاریخ میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. آپ دیکھیے دستور کے اندر اس بات کو واضح انداز میں لکھا گیا, قرآن اور سنت یعنی جماعت کی اساس کار ہوگی, دوسری چیزیں ثانوی حیثیت رکھیں گی, صرف اس حد تک پیش نظر رکھی جائیں گی جس حد تک قرآن اور سنت اس کی گنجائش دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں سارے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد سمجھتے ہیں, الخلق عیال اللہ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ سارے انسان اللہ کی فیملی ہے, اللہ کا کنبہ ہے. اسی اعتبار سے ہم ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کرتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں, اب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام جو ایک مکمل نظام حیات ہے, اور یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ یہ ایک انبیائی تحریک ہے اور اس کا طریقہ کار, اس کا جو ملے گا, جو اس کی اساس کار ہوگی وہ کتاب و سنت ہے. اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک میں جو جہاں پر اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے دستور نے آپ کو اپنے دین پر قائم رہنے
اس کو پروپوگیٹ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا، اور آج بھی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن میں جو ہے امینڈمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت حد تک یہ باتیں بھی ابھی 2024 کے انتخابات سے پہلے کہی گئی تھی کہ جو ہے بالکل ہی اس کو جو ہے بدل دیا جائے گا، لیکن الحمدللہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس ملک میں وقت ہے کہ ہم اپنے دستور میں دیے گئے ان رائٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس ملک کی عوام تک وہ کام کریں جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے۔ تو طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا، اور کام کیا ہوگا؟ کام یہ ہوگا کہ ہم بندگان خدا تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اپنے قیامی کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم انسانیت کے وہ گروہ تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے جو اپنے رب سے ناواقف ہیں۔ تو پہلا کام دعوت ہمارا، دوسرا کام ابھی دعوت کے مراحل میں ہم ہیں۔ طریقہ کار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر تحریک کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے اور اس کام کو کرتی ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں، تین مراحل آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ دعوت کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ ہجرت کا مرحلہ ہے، یعنی آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا اور حتی الامکان آپ نے حجت کا اتمام کر دیا، اب نتیجے میں کچھ ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں تو آپ ہجرت کرتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ جہاد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ تین مراحل ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم جس مرحلے میں ہیں اس ملک میں ابھی وہ دعوت کا مرحلہ ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا، ملت اسلامیہ جماعت اسلامی کو شامل کر کے میں بات کہہ رہا ہوں، پوری ملت اسلامیہ اس ملک کی 25 کروڑ اگر آبادی آپ لے لیں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس ملک کی 125 کروڑ عوام تک آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، تو یہ کام کو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ تو دعوت کے اس مرحلے میں جو چیزیں مثبت اور منفی ہوتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وقت ختم کر دوں تاکہ سوالات و جوابات کے ذریعے سے بھی کچھ باتیں آ سکیں۔ تو مثبت اور منفی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مثبت اخلاقی مزاج کیا ہے؟ مثبت اخلاقی مزاج یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات پر دھیان دیں۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر اچھا ہو، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے رہتے ہوں، آپ کے دروازے آپ کے پڑوسی کے لیے ہمیشہ کھلے ہوں، آپ کی زبان سے خیر نکلتا ہو، آپ پر ظلم ہو رہا ہو لیکن آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا، تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں آپ دیکھیے۔ بدقسمتی سے امت مسلمہ نے اپنا اس امیج کو اس ملک میں ویسے قائم نہیں کیا جیسے قائم کرنا چاہیے تھا۔ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں، لوگ آپ کے قریب ہوں گے اور آپ کی دعوت میں آسانی پیدا ہوگی۔ دعوت کا مطلب قطعی آپ یہ مت لیجئے کہ آپ بس کچھ میٹیریل لے لیے اور گئے اپنے مخاطب کو کہا کہ یہ لو پڑھو اللہ ایک ہے۔ دعوت کا ایک طریقہ وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ فطری طریقہ نہیں ہے۔ فطری طریقہ یہ ہے کہ آپ عملاً اس قابل بن جائیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں۔ انبیاء کرام کی زندگی پر یہی معاملہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو آپ نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ 40 سال میں تمہارے درمیان میں رہا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری زندگی کیسی ہے؟ میری زندگی کا وہ صاف اور شفاف آئینہ جو تم دیکھتے ہو، کہیں اس میں کسی طرح کا کوئی رخنہ نہیں ہے، کوئی کریک نہیں ہے، اور تم خود کہتے ہو کہ میں صادق و امین ہوں، تو میری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، دعوت کا اگر دعوت سے پہلے اگر آپ مثبت اخلاقی راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی ہوں گی۔ منفی چیزیں کیا ہے؟ منفی امیج یہ ہے کہ آپ بگاڑ کی کوشش کریں گے۔ منفی چیزیں کیا ہے کہ آپ کے طریقہ کار میں یہ بات آ جائے کہ صاحب آپ صرف اپنی بات کریں گے، اپنے مفاد کی بات کریں گے۔ جماعت اسلامی ہر وقت اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ظلم کے خلاف ہم ہمیشہ اٹھے ہیں، اور ظلم صرف مسلمانوں پہ ہو اس وقت نہیں اٹھے، ظلم کسی پر بھی ہو اٹھتے ہیں۔ ظلم تو ظلم ہے، کسی پر بھی ہو تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن اگر آدمی صرف قومیت کے نام پر، مسلمانوں کے مفادات کے نام پر ایسے کام کرے جس سے آپ کا امیج بگڑے، تحریک اسلامی اس کو کبھی قبول نہیں کرتی، اور تحریک اسلامی یہ راستہ اختیار نہیں کرتی۔ آپ کی بات بے وزن ہو جائے گی۔ اگر آپ اس ملک میں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے حوالے کیا ہے
125 करोड़ आवाम की दुनियावी और उखरवी कामयाबी की जिम्मेदारी आप पर अल्लाह ने डाली है, और आप महदूद बनकर सिर्फ अपनी कुछ चंद जो है चीजों के बारे में, मफादात के बारे में, हुकूक के बारे में लड़ते रह जाएंगे, तो आप अपने आप को छोटा करके इस मुल्क की आवाम के सामने रखेंगे। आपका खत छोटा हो जाएगा और लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। इस बात को समझना चाहिए कि आपके तरीक़ेकार में ये बात लाजिम होगी कि आप अपने मफादात की बात को बाद में रखेंगे, पहले सारे इंसानों के मफादात को मुकद्दम रखेंगे। इससे होगा क्या, आपकी बात बेबदल हो जाएगी, लोग आपसे कतराएंगे, दूर हो जाएंगे और आप यहाँ पर नहीं ठहर सकेंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, एक और चीज जो अहम है, अखलाकी हुदूद की पाबंदी क्यों की जाए, जबकि आपका मद्दे मुकाबिल का हाल ये है कि उसके पास हुकूमत है, उसके पास मीडिया है, उसके पास दौलत है, और मुख्तलिफ जराए से वो आपकी दावत को कुचलने के लिए, आपको दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। सारी दुनिया में ये हो रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें हो रही हैं। तो आप सवाल ये पैदा होता है कि साहब जब इतना कुछ वहां हो रहा है तो आप हमें कह रहे हैं कि जो है आप अखलाकी हुदूद की पाबंदी करें। तो कुरान और हदीस और अंबियाई तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें हसना आपको बताती है कि मुकाबिल चाहे जो आपके साथ करे, आपका जो हथियार होगा वो हुस्न अखलाकी है। इसलिए कि जो आयतें मैंने भी आपके सामने पढ़ी थी सूरह फुस्सिलत की, अल्लाह ताला ने फरमाया इदफा बिल्लती हिय अहसन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, मक्की जिंदगी का पूरा जायजा ले लीजिए, मदनी जिंदगी को आप ले लीजिए, कहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पर होने वाले जुल्म मजालिम का बदला लिया? कहां पर लिया? कहां पर आपने बात? तहरीक इस्लामी ये जो बात करती है कि अखलाकी हुदूद का इंतजाम वो किसी मसलिहत के नाम वजह से नहीं, वक्त और हालात की वजह से नहीं, बल्कि कुरान की असल है, कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में है, और तकाजा करती है कि आप इसी काम को करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, ये तहरीक इस्लामी के लिए लाजिम है कि ये इन बुनियादों को, इन तरीक़ेकार की इन बुनियादों को जो हम समझें। फिर जैसा कि मैंने गुफ्तगू के आगाज में भी आपके सामने बात रखी थी कि ला इकराह फिद्दीन, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना नहीं है जो इल्जामात हम पर लगाए जाते हैं। अरे दीन इस्लाम तो इंसान की फितरी आवाज है, आप तो सिर्फ उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर उसको जगाते हैं जो सोया हुआ है। इतना ही करना है आपको, हिदायत देना लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह ताला का काम है। तो ये बात भी है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई तंगी नहीं है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि हम तरीक़ेकार के अंदर हमें इतना बैलेंस होना चाहिए और इस कदर मजबूत होना चाहिए कि चाहे आपका मुखालिफ जो चाहे कर ले। आप अक्सर कहते हैं कि साहब उनके पास पैसा है, उनके पास वसाइल है, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? अक्सर हमारे नौजवान, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए तो सही हो सकता है, आपके लिए सही नहीं हो सकता। आपके नजदीक आपका असल हथियार तो जो है आपका ईमान है, अमल सालेह है, और हक की नसीहत, हक की तलकीन है, और उस पर होने वाले जुल्म पर सब्र है। यही जमात इस्लामी का तहरीक इस्लामी का तरीक़ेकार है। तबक़ाती कशमकश में मुब्तला नहीं होंगे, फ़िरक़ा वाराना तासुब हम पैदा नहीं करेंगे लोगों के अंदर, और किसी तरह की कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हम नहीं करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम पर, मुसलमानों पर होने वाले मजालिम का जवाब यह है कि आप भी कुछ इस तरह की तकरीबी सरगर्मियों में हिस्सा लें। हम नहीं करेंगे, हमारा ये काम छपा हुआ है। बार बार हम कहते हैं कि हम किसी तरह की कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटीज नहीं करेंगे। हमारा जो भी काम होगा वो सतह जमीन पर नजर आएगा और अखलाकी हुदूद के इल्तिजाम के साथ हम उसको करेंगे। हमारा मद्दे मुकाबिल चाहे जो हमारे साथ करे, हम नहीं करेंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, आखिरी चीज, जब हम तरीक़ेकार को समझ लेंगे और इस तरीक़ेकार की अहमियत को समझ लेंगे और ये समझ लें कि जो है यही तरीक़ेकार है जो हमें कामयाबी से हम किनार कर सकता है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी मुद्दत क्या है। ये तो बहुत लॉन्ग टर्म की बात आप कर रहे हैं, कब ये चीजें हासिल होंगी, इकामत दीन की जो मंजिल आप कह रहे हैं वो कब आएगी? तो आखिरी बात कहते हुए गुफ्तगू खत्म करूंगा। इकामत दीन की
آپ جس طرح کی عام طور پر یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ تحریک اسلامی نے جو راستہ اختیار کیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ طریقہ بہت طویل نظر آتا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ جو ہے اس طریقے راستے پہ چل کر وہ منزل ہماری زندگیوں میں آ جائے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس ملک کے طول و عرض میں ہماری یہ ذمہ داری ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نظم العین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہیں، تو آپ کا کام صرف اس راستے پہ آگے بڑھنا ہے. منزل تک پہنچنا، اپنی زندگی میں منزل کو دیکھنا یا نہ دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں من جانب اللہ ہے. ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوا تو نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ فصلت کی آخری آیت، جو آیت تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ بات کہی تھی، فرمائی کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ جو چیزیں ہیں، یعنی اس راستے کی جدوجہد، اس نظم العین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنے آپ کو لگا دینا اور ہمتاً اس کام کو کرتے رہنا یہاں تک کہ جو ہے یہ جان جانے آفرین کے کام آ جائے، یہ اصل خوش قسمتی ہے. دین قائم ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کی باتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس راستے پہ کتنا چلتے ہیں اور اس راستے کے تقاضوں کو اتنا پورا کرتے ہیں اور طریقہ کار جو کتاب و سنت سے مجھے اور آپ کو ملا ہے اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. اگر یہ کر لیتے ہیں تو اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ نہیں ملتی چیز سوائے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کا مطلب موقع پر قائم رہنا، ڈٹ جانا، پہم جدوجہد کرنا اور تھکنا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ چیز نہیں ملتی سوائے ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. ذو حظ عظیم، بڑے نصیبے والے ہیں. تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری مزدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحریک اسلامی سے وابستہ کر ان نصیب والوں میں شامل فرما دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحریک اسلامی کی خدمت کرتے رہنے، اقامت دین کی جدوجہد میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ.